چند سال پہلے سورۃ فاتحہ جب مکمل ہوئی اور درس ختم ہوا، میں وہاں جا کے بیٹھ گیا تو ایک ٹیلی فون آیا اور مجھے کہا کہ ایک باہر ملک کا بہت بڑا عالم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ میں نے کہا ہاں، کہا بات کریں۔ ٹیلی فون اٹھایا، اس نے کہا کہ میں مذہباً یہودی ہوں اور یہاں امریکہ میں میرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ قائم کیا ہے اور اس میں کشاف، مدارک، بیضاوی اور اس طرح کامل للمبرر، البیان والتبیین، فقہ اللغہ سالبی، اس کا درس دیتا ہوں۔ رواں دواں فصیح عربی، بالکل جیسے مادری زبان ہو ایسا بول رہا۔ کہنے لگا ماشاءاللہ مبارک ہو، سورہ فاتحہ آج مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہتے ہیں میں اردو تو نہیں جانتا ہوں، لیکن چونکہ آپ کے درس میں عربی عبارات، اشعار، محاورے، مثالیں تقریباً قرآن سے مختلف جگہوں سے ہوتی ہے، ان کی مدد سے آپ کی اردو بھی سمجھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ کہنے لگا کہ شیخ مجھے ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کے معتبر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مغضوبین سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارا ہے۔ اس پر آپ نے شواہد پیش کیے کہ یہ صحابہ کی تفسیر ہے، ابن عباس کی تفسیر ہے، اور آپ نے اس کے مؤیدات پیش کی کہ پہلے یہی لوگ ہیں۔ اس وقت 90% دنیا پر یہود و نصارا کا کنٹرول ہے۔ پہلے تو آپ لوگ درس دیتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، اب انٹرنیٹ ہے، میڈیا ہے، ماڈرن ذرائع ہے، سب باتیں کھل گئی۔ جیسے میں 14 دن سے آپ کا درس سن رہا ہوں، اس وقت سورہ فاتحہ 14 دن میں ہو گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو چھوڑیں گے، اس میں کوئی تبدیلی کریں گے؟ یہود و نصارا سے کیسے بچیں گے آپ؟ وہ تو سب سن رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خلاف المذہب ہو کر کے اور علوم میں، عربیت میں کمال پیدا کیا ہے، اور پھر مکرر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا درس جو ایک غیر مانوس زبان میں ہے آپ کے لیے، اس کو آپ روزانہ 4-5 گھنٹے سنتے ہیں۔ یہ آپ کی لیاقت، علم اور عربی سے محبت اور گہری وابستگی کی دلیل ہے۔ میں شکر گزار ہوں اور داد دیتا ہوں، شاید اس وقت دنیا میں اس کے کم امثال ہوں۔ جیسے اس نے پتے کی بات اخیر میں کہی، میں بھی اخیر میں آ رہا ہوں، لیکن میں نے کہا شیخ ایک گلہ ہے آپ سے کہ اتنے بڑے علوم، اتنی بڑی دسترس، اتنے تعلق اور اتنی محنت اور مشقت کے باوجود آپ نے قرآن کریم کو مطلق سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بڑا چونک گیا کہ یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ پڑھا ہے کہ قرآن کریم میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے صرف یہ پڑھا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، آپ نے صرف یہ پڑھا ہے کہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، آپ نے صرف یہ سن لیا کہ فباؤوا بغضب علی غضب۔ جتنی آیت یہود و نصارہ کے ذم میں تھی میں نے سب پڑھی۔ میں نے کہا ان تمام آیات میں یہود و نصارہ کی مذمت ہے، ان پر لعنت ہے، انہیں خنزیر و بندر کہا گیا ہے اور انہیں قتل کرنے تک کہا گیا ہے، سب کچھ بولیے۔ آپ نے پڑھنے کہا، میں نے کہا یہ نہیں پڑھا آپ نے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔
میں نے کہا آپ نے یہ نہیں پڑھا یعلمہ علماء بنی اسرائیل؟ یہ قرآن نہیں سن رہا ہے آپ جو قرآن کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ایسے ایسے دیانتدار ان میں موجود ہے، ایسے بہترین لوگ ان میں موجود ہیں۔ میں نے کہا شیخ اتنا تو بتائیں کہ موجودہ یہودیت و نصرانیت میں مطیع اور منحرف دونوں کو انعام ملتا ہے؟ دین ماننے والا اور دین سے منحرف ہونے والا دونوں کو آپ کے ہاں ایک جیسی عزت ملتی ہے؟ یہ تو منحرفین کا بیان ہے، یہ تو وہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے اپنے مذہب اور کتاب کو پیچھے پھینکا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا، یہ تو بغات کی سزا ہے، یہ مطیعین کی نہیں ہے، یہ فرمانبرداروں کی نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں شیخ انت بحر ذخار واللہ انت عالم بالکتاب ولک ان تفسر القرآن الکریم۔ پھر مجھے کہتے ہیں آپ نے مجھے نہیں سمجھایا، آپ نے مجھے اوروں کو سمجھانے کے لیے دائی بنا دیا ہے۔ اب آگے اس کو انشاءاللہ میں اپنے انداز میں پیش کروں گا۔ اور آخر میں مجھ سے پوچھا کہ میں کب فون کر سکتا ہوں کہ آپ بہت خوش ہو، موڈ میں ہو، بالکل گرانی محسوس نہ کرے۔ میں نے کہا آج ایک سورت مکمل ہوئی اور آپ نے فون کیا، 113 سورتیں باقی ہے، 113 حق تو آپ کے محفوظ ہے۔